نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالتعلیم سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ آج ہم بطور خاص نفلی روزوں سے متعلق جو شرعی احکامات ہیں وہ ہم پروگرام میں کچھ ان کو شامل کریں گے۔ ہمارے مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ عام طور پر جو نفلی روزے ہوتے ہیں تو اس سے متعلق عوام کے طرح طرح کے سوالات بسا اوقات آتے ہیں کہ بھئی رمضان میں تو اگر سحری نہ بھی کی تو وہ فرض روزہ ہوتا ہے، اور یہ نفلی روزہ ہے تو اس کے لیے سحری کرنا تو ایک ضروری ہی امر سمجھا جاتا ہے، سحری کرنی چاہیے۔ اور لیکن اگر بالفرض کوئی نہیں اٹھ سکا یا سحری نہیں وہ کر سکا تو اس نفل روزے کی نیت یہ کب تک ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ روزہ چاہے نفل ہو یا فرض ماہ رمضان المبارک کے روزے جس طرح ہوتے ہیں، فرض روزے ہوں یا کسی نے منت مانی ہوتی ہے تو منت کے اعتبار سے روزے واجب ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، تو روزے کی کوئی سی بھی حیثیت ہو، فرض، واجب یا نفل، ان تمام روزوں کے لیے سحری کرنا یہ باقاعدہ ایک سنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ سحری یہ ماہ رمضان کے اعتبار سے روزے میں اس کا درجہ کچھ اور ہے اور نفل روزے کے حوالے سے اس کا درجہ کچھ اور ہے۔ تو سحری تمام تر قسم کے اقسام کے روزوں کے لیے سنت ہے، تو بلا عذر شرعی سحری کے عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب جیسے نوافل روزوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے سال روزہ رکھنے کی ایک روٹین نہیں ہے اور اب روزہ رکھنے کے لیے سحری کا الارم بھی کسی نے لگایا لیکن آنکھ نہ کھل پائی اور صبح صادق ہو گئی، فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو اب اس صورت میں یہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سحری نہیں کی، سحری کا کھانا تناول نہیں کیا تو اب یہ نفل روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح، سحری کرنا باقاعدہ ایک مسنون عمل ہے، اگر وہ ادا ہونے سے رہ گئی تو اب جو روزہ ہے، روزہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو ممنوعات شرعی یعنی جو روزے توڑنے والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت کے پیش نظر یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو روزہ توڑنے والی ہیں، کھانا پینا اور ازدواجی تعلق، ان سے اپنے آپ کو آدمی بچائے، تو یہ ہے روزہ۔ تو اب صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک آدمی نے روزہ رکھا۔ اب جیسے آپ کا سوال کہ کسی نے سحری نہیں کی، اب بالفرض 8 بج گئے، 10 بج گئے، ابھی تک اس نے صبح صادق سے لے کے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، کوئی ایسا کام جو روزے کے منافی ہے وہ ابھی تک اس نے اس دوران نہیں کیا، اب وہ شش و پنج میں ہے کہ آیا میں روزہ رکھ لوں یا نہ رکھوں، تو ذہب کبریٰ سے پہلے کسی بھی شخص کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ نفل روزہ رکھنا چاہے تو روزے کی نیت کر لے،
لیکن اس کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ یہ نیت کرتے وقت وہ یہ نیت نہیں کرے کہ بس ابھی سے میرا روزہ ہے. اچھا، اس کو یہ نیت کرنی ہوگی کہ صبح صادق سے اب تک کچھ کھایا نہیں ہے، میں صبح سے ہی. ہاں تو میرا روزہ صبح سے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو صبح سے اب آئندہ غروب آفتاب تک میں یہ روزہ مکمل کروں گا. تو اس نیت سے یہ روزہ رکھ سکتا ہے. تو ماہ رمضان المبارک کے جو ادا روزے ہوتے ہیں وہ، اسی طرح نظر معین یعنی خاص کسی دن کے روزے کی منت مان لی تھی تو اب وہ دن آ گیا، یا سال میں کسی بھی دن وہ ممنوع ایام کے علاوہ کوئی نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ نیت ظاہر کبریٰ سے پہلے بھی کر سکتا ہے. شرط اس میں یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے اب تک اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو. ٹھیک ہے. اور جب روزے کی نیت کرے گا تو صبح صادق کے وقت سے ہی روزے کی نیت اپنی شامل کرے گا. تو اس طرح یہ روزہ رکھ سکتا ہے. یعنی صبح 10 بجے بالفرض یہ نیت کر رہا ہے یا 9 بجے کر رہا ہے. اچھا، ایک تو وہ جو سحری میں نہیں اٹھا، ایک ہے کہ ٹھیک ہے اٹھ سکتا تھا نہیں اٹھا کسی وجہ سے بھی، فجر کی نماز تو پڑھنی ہے، فجر کی نماز بھی ادا کی ہے، لیکن اب وہ نیت قصدن ہی نہیں کر رہے، 9 بجے تک دیکھیں گے یا 9:30 بجے، لیکن کھا پی بھی نہیں رہے کچھ ایسا، تو اس کے لیے بھی یہ آپشن نفلی روزوں میں ہے. بالکل ظاہر کبریٰ ہونے سے پہلے تک، یعنی سورج جب عین سر پر آ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کو ظاہر کبریٰ کہتے ہیں. کوئی مکروہ وقت بھی ہوتا ہے. تو اس مکروہ وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک اگر کسی کی نیت میں تردد تھا، ٹھیک ہے، اور لیکن اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اب وہ روزے کی نیت کو فائنل کر لیتا ہے ظاہر کبریٰ سے پہلے، تو اس کی یہ نیت شرعاً روزے کے حوالے سے معتبر ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی آج کل ہمارے یہاں 12:00 پہ کراچی کے اندر یہ ٹائم شروع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اگر نفلی طور پر وہ نیت کرتے ہیں تو نفلی روزوں کی یہ ہو سکتی ہے. جی اس طرح نیت. چلیں ماشاءاللہ، یہ تو بہت ایک آسان طریقہ آپ نے بتا دیا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین، احکام شریعت اگر ہم سیکھتے ہیں تو اس میں کئی ایسے مسائل وہ بھی جب معلومات ہوتے ہیں، جب علم میں آتے ہیں، تو پھر آدمی کبھی سوچتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا. اب ایک آدمی 9 بجے نیت کر رہا ہے، 10 بجے نیت کر رہا ہے، تو وہ واقعی ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے، یا ہم نے کبھی اس طرح کا مسئلہ وہ سیکھا نہیں ہوتا، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا وہ بعض اوقات محسوس ہو رہا ہوتا ہے. لیکن شریعت کے جب احکام سیکھیں گے تو اس میں بڑی وسعت بھی ہے، اور جہاں جہاں گنجائش ہوتی ہے، جہاں جہاں خود شریعت مطہرہ نے اس کے حوالے سے واضح طور پر حکم بیان فرمایا ہوتا ہے. اور بلکہ اس کی جو آپ فرما رہے ہیں، اس کی روایات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کا معمول حضور کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ ایک دفعہ گھر تشریف لائے فجر کی نماز کے بعد، تو کھانے کے لیے کچھ طلب فرمایا، تو اس وقت کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اب میرا روزہ ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ نفل روزہ رکھنا تھا تو اس نفل روزے کی نیت کر لی. تو اگر کھانے کو ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیتے، لیکن کھانے کو اس وقت کچھ نہیں تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا روزہ ہے. تو اپنے اس عمل سے امت کو یہ بات واضح کر دی کہ نفل روزے کے لیے اگر کسی نے صبح صادق کے وقت نیت نہیں کی تھی، فجر کی نماز کے بعد اور ظہر کبریٰ سے پہلے بھی اگر اس نے نیت کر لی تو اس کی یہ نیت شرعاً معتبر ہے اور اس کا یہ روزہ ہو جائے گا. لیکن اس میں وہی چیز ہے کہ کھایا پیا نہ ہو. اگر کھا لیا تو پھر اس ظاہر ہے پہلے کھا پی لیا تو پھر تو روزہ شروع ہی نہیں ہوگا نا اس طریقے سے. تو ان چیزوں کا خیال. اچھا، ایک سوال ہمارے ہاں یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے، نفلی روزوں کا جب بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کچھ روزے رمضان کے بھی رہتے ہیں، اور ساتھ یہ ابھی رجب کے رکھنا چاہیں، تو ایسی صورت میں ترجیح کیا ہونی چاہیے، یا کیا کریں؟ پہلے رمضان کے روزے رکھیں، یا کچھ فضیلت کے ایام سنیں تو ان کے بھی رکھ لیں، پھر رمضان کے بھی رکھ لیں؟ جس کے ذمہ ماہ رمضان کے قضا روزے باقی ہیں تو ان کو چاہیے کہ نوافل روزوں کے مقابلے میں فرض روزوں کا اہتمام زیادہ کریں. اور جیسے کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جن ایام میں روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جیسے پیر شریف کا روزہ رکھنا یہ سنت سے ثابت ہے. تو اسی طرح اور کئی ایام ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی ہے. تو اب ان دنوں میں علماء فرماتے ہیں
کہ الاشباح والنظائر اور دیگر کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی نے وہ روزے جو نوافل روزوں کے ایام ہیں ان روزوں میں اگر کسی نے قضا روزوں کی ادائیگی کی تو کیا اس کو دونوں چیزوں کا ثواب مل جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، دونوں کی نیت کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ وہ دن ایک خاص فضیلت رکھتا ہے کہ اس دن جو بھی روزہ رکھے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ دن روزے سے گزارنا ہے۔ جیسے پیر شریف کا دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور اس کی فضیلت بھی ہے۔ اسی طرح جمعرات، جمعہ اور ہفتہ یا بھی رجب شریف ہے تو 27 رجب کا روزہ رکھا جاتا ہے، 15 شعبان المعظم کا۔ تو ان جن روزوں میں خاص فضیلت بیان کی گئی ہے تو ان ایام میں ضروری نہیں ہے کہ نفل روزہ ہی رکھا جائے۔ اگر کسی نے اس میں فرض روزہ جو اس کا قضا تھا وہ بھی رکھ لیا، چونکہ وہ وقت ایسا ہے کہ جس وقت میں شریعت کو روزہ پسند ہے، ٹھیک ہے، تو اب چاہے وہ فرض روزے کے ذریعے اپنا وہ وقت گزارے تو اس کا فرض روزہ بھی ہو جائے گا، اور اس وقت میں جو روزے رکھنے کی برکت تھی تو وہ انشاءاللہ وہ بھی حاصل ہوگی۔ تو یہ علماء نے اس طرح کلام فرمایا ہے۔ تو اب جو بالخصوص وہ معذور افراد کے جو ماہ رمضان میں گزشتہ یا اس سے گزشتہ یہ ماہ رمضان کے روزے نہ رکھ پائے، اب پورا سال گزرنے کو ہے، اب ان ایام کے اندر ماہ رمضان گزشتہ کے روزوں کی قضا کر لیں۔ اب ماہ رجب المرجب میں بھی ایک بڑی تعداد ہے جو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی اہتمام کرتی ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے قضا روزے جو زندگی میں پچھلے سالوں میں ادا ہونے سے رہ گئے شرعی عذر کی وجہ سے، تو ان کو ماہ رمضان آنے سے پہلے ادا کر لیں۔ اور ازواج مطہرات کا یہ باقاعدہ معمول بھی ہوا کرتا تھا کہ اگلے ماہ رمضان آنے سے پہلے وہ گزشتہ ماہ رمضان کے روزے کسی وجہ سے اگر چھوٹے ہیں تو ان کو وہ ادا کر لیا کرتی تھیں۔ اس پروگرام میں آپ کی کالز اور آپ کے SMS ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں، میسیج کے ذریعے بھی کافی سوالات موصول ہوئے ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے، لیکن پہلے بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ سوال ہے کہ جو رجب میں کنڈی کی نیاز کرتے ہیں تو یہ تو امام جعفر میں ثابت ہے، اور یہ کہ ہم مہینے میں کوئی بھی دن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ مزید میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی بچے کی جو ہے ہسپتال میں ولادت ہو جائے تو اس کے جب کان میں اذان دیتے ہیں تو کچھ غیر مسلم جو ہوتے ہیں بازو کے، تو وہ بھی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو کر جو ہے نا اگر اپنے بچوں کے لیے وہ اذان دینے کا کہیں کان میں، تو ایسوں کے غیر مسلموں کے بچے کے کان میں اذان دی جائے گی کیا؟ ٹھیک ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام سے جو کنڈوں کی فاتحہ ہوتی ہے تو وہ کسی بھی دن ہو سکتی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں؟ نیاز فاتحہ کے لیے شریعت مطہرہ نے کوئی دن مقرر نہیں فرمایا اور اس کو لازم بھی نہیں کیا گیا۔ تو نیاز کے لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کسی بھی دن کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، اور عام طور پہ لوگ گھروں میں اس دن کا انتخاب زیادہ کرتے ہیں جس میں مہمان وغیرہ اور دیگر اعزاء اقربا بآسانی آ سکے۔ تو اس میں شریعت مطہرہ نے کسی دن کی چونکہ تخصیص نہیں فرمائی تو آپ کسی بھی دن اس کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس نیاز کے لیے بعض لوگ یہ کہ گھر سے باہر نیاز نہیں جانی چاہیے تو اس کو ڈھانک کے رکھنا ہے اور اس کو چھپا کے رکھنا ہے، روشنی ہونے سے پہلے ہی کھا پی لیں۔ یہ اس طرح کی چیزیں جو اس طرح نیاز فاتحہ کی چیزوں میں عوام نے قیدیں لگا دی ہیں، یہ سب ان کی اپنی بیجا قیدیں ہیں۔ شریعت مطہرہ نے اس طرح کی کوئی قیودات نہیں لگائیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینی ہے، تو اب کوئی غیر مسلم ہے وہ بھی ان کے ہم بھی، اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ بھی اپنے بچے کے کان میں اذان دلوانا چاہتا ہے تو اس کے کان میں بھی اذان دینے میں حرج نہیں ہے، کہ کوئی بھی بچہ وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک اللہ اکبر یوں اس کے کانوں میں پہنچے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس بچے کے آنے والی جو لمحات ہیں، ساعتیں ہوں گی، وہ انشاءاللہ اسلام کی طرف یہ مائل ہوگا۔ تو یہ اس کو ہمیں اچھی اور نیک فعلی تصور کرنی چاہیے، اور کیونکہ کوئی بھی بچہ اس وقت تک جب تک کہ اس کے وہ نابالغ ہے، اگرچہ اس کے حکم میں وہ اپنے جو والدین ہیں اسی کے حکم میں شمار ہوگا،
فقہی اعتبار سے، لیکن جب تک اس کا باقاعدہ کفر، جب وہ عاقل بالغ ہوگا، سمجھدار ہوگا، تو اس وقت کی جو عمر ہوتی ہے وہ اسلام اور کفر کے اعتبار سے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگرچہ وہ اپنے والدین کے تابع ہے، لیکن فطرتاً وہ اسلام پر ہی پیدا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس کے کان میں پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ اگر غیر مسلم ہے اور انہوں نے اذان اپنے بچے کے کان میں کہلوانے کا کہا ہے، تو ممکن ہے اسلام سے انہیں کچھ محبت اور اسلام سے کچھ قرب نصیب ہو جائے، تو اس طرح کے اچھے اعمال کے ذریعے بھی ان کو نیکی کی دعوت کا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ مزید کچھ کالز ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ اگر ایک شخص امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے، وہ مقتدی ہے، تو جب امام صاحب تکبیر انتقال کہتا ہے، یعنی کہ رکوع میں جانے کے لیے یا ایک سجدے سے دوسرے سجدے میں جانے کے لیے یا سجدے سے اٹھنے کے لیے وہ تکبیر انتقال کہتا ہے ان کی آواز میں، تو اگر مقتدی بھول جائے، یعنی کہ وہ تکبیر بھول جائے ایک یا اس سے زائد تکبیر بھول جائے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا اس میں کوئی خلل آئے گا؟ تکبیرات انتقال یہ مقتدی اگر بھول جاتا ہے، ویسے بیسک تو چلیں پہلے آپ یہ مسئلہ بیان کریں، پھر اس کے بعد ہم کچھ مزید۔ امام صاحب جو رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، اسی طریقے سے سجدے میں جانے کے لیے یا سجدے سے اٹھنے کے وقت جو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو ان کی جیسے وہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے سنت ہے، تو ایسے ہی مقتدیوں کے لیے بھی ان تکبیرات کا کہنا سنت ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ امام صاحب کہیں گے بلند آواز سے، جہر سے، اور جو مقتدی ہیں وہ آہستہ آواز میں کہیں گے۔ اگر مقتدی نے تکبیرات انتقالیہ اگر کہنا بھول گیا تو اس سے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کے سنت کی ادائیگی سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ دو چیزیں نا، ایک تو تکبیرات انتقال یہ بھول گیا، پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ۔ اب ہوتا بعض اوقات یہ ہے کہ کسی کا اگر اسی طریقے سے ایک بنا ہوا ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے آئیں، نماز پڑھنے لگے اللہ اکبر، تو تکبیر بولی نہیں، کچھ تلفظ نہیں ادا کیا، کچھ کہا نہیں، بس خاموش امام کے پیچھے۔ تو ایک تو یہ مرحلہ ہو گیا مدنی چینل کے ناظرین کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اس وقت تکبیر تحریمہ کے حوالے سے۔ اچھا، پھر اسی طرح نماز جنازہ ہے۔ اب نماز جنازہ کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس میں بھی تکبیرات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ نماز عید پڑھتے ہیں تو بھی تکبیرات، اس میں کچھ زائد تکبیریں بھی پڑھی جاتی ہیں اور کہی جاتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کا بیسک شروع سے ہی بعض چیزوں میں ہم جب سن لیتے ہیں نا کہ تسبیح نہیں پڑھی تو نماز ہو جاتی ہے، یا امام کی قرات وہ مقتدی کی قرات ہے، ظاہر ہے آپ مقتدی کو کرنا جائز ہی نہیں ہے، انہی کو پھر سب پہ کاپی کر دیتے، پیش کر دیتے ہیں کہ یعنی تکبیرات بھی اسی میں سب اور یہ سب چیزیں اسی میں۔ تو آپ یہ بتائیں تکبیر تحریمہ ہی اگر مقتدیوں کی عادت ہو، بس ہاتھ کھڑے کیے اور اللہ اکبر نہیں بولنا زبان سے، کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ جو نماز کے آغاز میں تکبیر کہی جاتی ہے جس کے ذریعے سے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، یہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط بھی ہے، نماز کے فرائض میں سے ایک فرض بھی ہے، یعنی اس کی حیثیت دونوں طرح کی ہے، شرط اور فرض والی۔ اور شرط وہ چیز ہوتی ہے جس کے ادا نہ کرنے سے وہ عمل شروع ہی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ فرض اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو چھوڑ دینے سے وہ عمل ناکارہ ہو جاتا ہے، وہ مکمل ہی نہیں ہوتا، وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی، بالکل نہیں کہی، بس زبان کانوں تک اٹھا لیے ہاتھوں کو، اور اس کے بعد منہ بند کر کے ہاتھ باندھ لیے، اپنے دل ہی دل میں تکبیر تحریمہ کہہ لی، یا تکبیر تو کہہ رہا ہے لیکن اتنی آواز نہیں ادا کرتا کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے۔ اگر اتنی آواز ہے کہ اپنے کانوں تک بھی آواز نہیں پہنچ رہی تو خالی زبان ہلانے سے تکبیر تحریمہ کا یہ فرض، یہ شرط ادا نہیں ہوئی۔ تو اس کے ادا نہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہوئے، رکوع سجود سب کچھ ہوتے رہے، امام صاحب نے سلام بھی پھیرا، دیگر لوگوں کے فرض ادا ہو گئے، لیکن اس نمازی کا فرض شروع ہی نہیں ہوا کہ ادا ہو۔ صحیح۔ اس لیے تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے۔ اچھا، آپ نے مزید
نماز عید کی نماز مثال دی، عیدین تو اور نماز عیدین میں جو زائد تکبیرات ہوتی ہیں ان کا ادا کرنا واجب ہے۔ واجب ہے، اچھا، نماز جنازہ میں جو 4 تکبیرات ہوتی ہیں ان کا ادا کرنا تو فرض ہے۔ فرض ہے، رکن ہے یہ۔ تو جس طرح امام پر یہ فرض ہیں 4 تکبیرات کہنا، ایسی مقتدیوں پہ بھی فرض ہیں۔ بس فرق وہی آتا ہے کہ امام صاحب چونکہ آپ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی امامت کر رہے ہیں، تو اس لیے انہیں جہر کرنا ایسے موقع پہ سنت ہوتا ہے، اور جو مقتدی ہیں ان کے لیے اب اس کا جو بھی درجہ ہے، فرض ہے تو ادا کیے بغیر آپ کا عمل ہوگا ہی نہیں، اگر واجب ہے تو اس کی ادائیگی ناقص ہوگی، اور اگر سنت ہے تو سنت سے محرومی ہے، اگرچہ نماز اس طرح بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں ان ساری چیزوں کو بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے جو قراءت کرنے کی ممانعت ہے، قراءت کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک جو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو ہم خاموشی سے سنیں گے، امام صاحب سورت ملا رہے ہیں تو ہم خاموشی سے سنیں گے، اگر ظہر و عصر میں ان کی تلاوت کی آواز ہمیں نہیں آ رہی تب بھی ہمیں حکم یہ ہے کہ خاموش رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب وہ رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ہمیں تکبیر کہنا ہے آہستہ، اتنا کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے۔ تسبیحات امام صاحب بھی پڑھتے ہیں، ہمیں بھی پڑھنا ہے۔ صحیح ہے، امام صاحب سجدے کی تسبیحات پڑھتے ہیں، وہ بھی ہمیں پڑھنی ہے، وہ التحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، وہ سب چیزیں ہمیں کرنی ہیں، جی لیکن قرآن پاک امام کے پیچھے مقتدی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جتنی ممانعت ہے صرف اتنی ہی ممانعت کے مطابق خاموش رہیں گے، اور جہاں جہاں پڑھنا امام کے لیے، مقتدیوں کے لیے، سب کے لیے سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے تو اس کے مطابق اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امام بنانے کے حوالے سے اس کی یہی فرمایا کہ امام تو بنایا جاتا ہے، اس کی پیروی کی جائے، اور فَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب وہ قرات کرے، قرآن پڑھے تو خاموشی اختیار کرو، اور اسی کے لیے امام کے لیے یہ ارشاد فرما دیا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ اب جنازے میں غور کر رہا تھا کہ کافی ہم بعض اوقات اعلان بھی سنتے ہیں، امام صاحب ترغیب بھی دیتے ہیں کہ جنازے کی دعا یوں ہے، ثنا پڑھنی، تکبیرات کے اندر یہ بہت سے لوگ اس میں یہ مسئلہ بھی نہیں ان کو معلوم ہوتا ہوگا، اور جنازے کی جتنی دعا یا اس طرف ہم کہ بھئی یہ دعا نہیں آتی تو کوئی اور دعا پڑھ لیں، دعائے معصورہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں عام طور پر۔ تو یہ بھی ساتھ یہ تکبیرات کا جو اہم ترین مسئلہ ہے اور رکن ہے، آپ بھی خود سوچیں مدنی چینل کے ناظرین، اگر اس طرف اس سے پہلے توجہ نہیں کی تو ذرا دیکھیے کہ کتنی بار جنازے میں شرکت کی لیکن تکبیرات خود اپنی زبان سے نہیں کہیں، بس وہ امام ہی کہتے رہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے جنازہ نہیں ہوگا، جنازہ تو ہو جائے گا، امام جب تکبیرات کر رہے ہیں، اور نماز جنازہ یعنی میت کی نماز جنازہ وہ ادا ہوگی، جو فرض کفایہ تھا وہ پورا ہو گیا، لیکن جو جنازے گاہ میں جنازے کے اندر شریک ہیں اور تکبیر جب اللہ اکبر کہا جا رہا ہے امام کہے اور وہ اللہ اکبر نہیں بولتے، نہیں کہتے کہ ان کے خود کان سن لیں، ان کی نماز جنازہ نہیں ہو رہی، ان کی نماز ہی سرے سے یہ نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ رکن ہیں، فرض ہیں، اور ثنا پڑھنا، درود پاک پڑھنا، دعائے میت، یہ سنت موقدہ ہے، یہ بھی ضرور یاد کیجئے، لیکن فرض کو بالکل ترک کریں گے تو نماز ہی وہ نہیں ہوگی۔ کچھ سوال میسیج کے ذریعے ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جمیل صاحب ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ روزے رکھنے کے حوالے سے ظاہر ہے کسی زوجہ کا، بیوی کا وہ نفلی روزے کی طرف رجحان ہے، رکھنا چاہتی، تو اس کے لیے کیا اسے شوہر سے پرمیشن لینی ہے، کیا کرنا؟ نفل روزے کے لیے شریعت مطہرہ نے عورت کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ اگر شوہر اس کو منع کر رہا ہے تو عورت اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھے۔ اچھا، تو اگر شوہر کی طرف سے کچھ وہ نہیں ہے کہ اجازت لی جائے نہ لی جائے، وہ ناراض بھی نہیں ہوتا، تو پھر عورت اپنے طور پہ نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو رکھ سکتی ہے۔ اگر شوہر منع کرتا ہے نفل روزے سے تو پھر عورت کو جب تک وہ اجازت نہ دے نفل روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ البتہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اگر کوئی شوہر منع کرتا ہے کہ تم روزہ آج نہیں رکھو تو بلا عذر شرعی فرض روزہ نہیں چھوڑا جائے گا، وہ رکھا جائے گا۔ یوں ہی ماہ رمضان المبارک کا کوئی روزہ قضا ہو گیا تھا تو اب عورت وہ قضا روزہ رکھنا چاہتی ہے، تو قضا روزہ رکھنے کے لیے اسے شوہر کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف نفل روزے کے حوالے سے شوہر اس کو منع کر سکتا ہے،
اور اس نے منع کیا تو عورت کو اس کی پابندی، اس کے منع کرنے کے مطابق اب اس کو روزہ نہیں رکھنا، جب اجازت ملے تو پھر روزہ رکھے۔ لیکن جیسے عام راضی خوشی یہ معاملہ چل رہے ہوتے ہیں، بلکہ شوہر خود اس بات پہ خوش ہے کہ بیوی روزہ رکھ رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، تو اب وہ اجازت والا یا کوئی منع نہیں ہے ٹھیک ہے، تو اب یوں باقاعدہ اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے۔ یہی مسئلہ والدین کے حوالے سے بھی تو بعد کا اپنے بچوں کو یا بچیوں کو وہ کسی خاص اور وجوہات کی بنا پر کمزور ہیں، مزید آپ کمزور ہو جائیں گے، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھو آپ، تو ایسی صورت میں کیا دونوں طرف آپ ماں باپ کو کیا آپ کہیں گے، اور ایسی اگر اولاد میں سے وہ کسی کو یہ ماں باپ کہہ دیں تو آپ کیا کرنا چاہیے؟ اب اس میں بھی یہی ہے کہ اولاد کے لیے نفل روزہ رکھنے میں والدین سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر بچہ ایسا ہے کہ وہ بیمار ہے، کمزور ہے، اور والدین اس کو اس وجہ سے منع کر رہے ہیں کہ ابھی آپ بیمار ہیں، بیماری اور بڑھ جائے گی، مرض کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں پھر والدین کی اطاعت کرنی ضروری ہے نفلی روزوں کے نفل حوالے سے۔ روزوں میں۔ ٹھیک ہے، بہرحال سوال مزید بھی کچھ ہیں اور بات بڑھ رہی ہے، چلو ایک اور مسئلہ بھی پوچھ لوں۔ ملازمین ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو دینی ادارے کے باقاعدہ ملازم ہو، خیر وہ یہاں پہ کوئی اجیر ہو، ملازم ہو، یا عام بھی کہیں وہ ڈیوٹی کرتا ہے، تو اب ایسے کو نفلی روزے رکھنے کے حوالے سے کیا کچھ الگ سے کوئی احکامات ہیں یا کیا؟ جو ملازم ہوتے ہیں، جیسے خاص کسی شخص کا کوئی ملازم ہے، اس کو اگر معلوم ہے ملازم کو کہ میں نفل روزہ رکھوں گا تو کام پورا جیسا ہونا چاہیے اس انداز کا کام پورا نہیں کر سکوں گا، تو اب ایسی صورت میں اس کو اپنے سیٹ سے اجازت لینا ضروری ہے، اور اگر اس کو پتہ ہے کہ میں جو میرے ذمہ کام ہے وہ روزہ رکھنے کی حالت میں بھی پورا کر لوں گا، جس نوعیت کا کام مجھ سے مطلوب ہے وہ روزے رکھوں نہ رکھوں دونوں کنڈیشن میں وہ بالکل بے عینی ویسا ہی کام کر کے دوں گا، تو پھر اس صورت میں اس کو اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھنے سے کچھ کمزوری آئے گی، کام پہلے روزہ نہ رکھنے کی صورت میں زیادہ ہو سکتا تھا اور روزہ رکھنے کی وجہ سے کام کم ہوگا، تو اب جو سیٹ ہے تو ان سے اجازت لینی ضروری ہوگی۔ نفل روزوں کے حوالے سے یہ حکم ہے، لیکن جو ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہوتے ہیں اس صورت میں سیٹ سے اجازت نہیں لی جائے گی۔ سیٹ منع بھی کرے تب بھی ماہ رمضان المبارک کے جو فرض روزے ہیں وہ ضرور ادا کرنے ہوں گے، بلکہ وہاں تو شریعت مطہرہ کی طرف سے سیٹ کو بھی یہ حکم ہے کہ اپنے ملازمین سے کام لینے میں تخفیف کرے، اور اس پہ بشارت بھی ہے، ثواب بھی ہے کہ جو اس میں کام لینے کے اندر تخفیف کرتے ہیں، لیکن نفلی طور پر بھی اگر یہ اجازت دے رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ سیٹ وہ اپنی طرف سے ملازمین کو اجازت دیں، کچھ وقت کے اندر کمی کریں تو ظاہر اختیار ہے انہیں، لیکن جہاں وقف کے ملازمین ہوتے ہیں، جہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں کچھ احکامات تبدیل ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جہاں کوئی پرسنل کسی شخص کا ملازم ہے تو وہ تو چاہے اس کو کہہ دے کہ آج تم کام پہ ہی نہ آؤ، اس کا پرسنل ہے، ٹھیک ہے، تو تنخواہ بھی پوری تنخواہ بھی آپ کو پوری دوں گا، لیکن جو یہاں وقف کا ادارہ ہو تو وہاں پہ اب کوئی بھی شخص اجازت اس بات کی نہیں دے سکتا کہ آپ نفل روزہ رکھیں، بھلے کام پورا نہ ہو رہا ہو آپ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں، تو یہاں اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کی صورت میں کام میں فرق اور حرج واقع ہوتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اگر روزہ رکھنے کے باوجود کام جیسا مطلوب ہے وہ بیعینی ویسا ہی کام کرتا ہے تو اب یہاں پہ نفل روزے سے اس کو بھی منع نہیں کریں گے، لیکن اگر واضح طور پہ فرق آتا ہے کہ روزہ رکھتا ہے تو کمزوری آئے گی، کام پورا نہیں کر پا رہا اور وقفی ادارہ ہے، تو اب یہاں پہ پھر نفل روزہ رکھنے کی انہیں اجازت نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، دین اسلام کا یہ حسن ہے اور یہ خوبی ہے، دیکھیں عبادت کا معاملہ ہے لیکن اس کے ساتھ بھی کئی لوگوں کے اگر حقوق اٹیچ ہیں تو شریعت انہیں بیان کر رہی ہے۔ وہ بیویوں کے لیے بھی احکامات بیان کیے کہ اب ایسی صورتحال میں بیوی نفلی روزہ رکھے اور ایسی صورتحال میں وہ نہ رکھے جبکہ اس کا شوہر اسے منع کر رہا ہو۔ تو ان چیزوں سے ہمیں یہ جو احکامات ہیں ان کی ایک حساسیت اور اہمیت یہ ہمارے دلوں میں اجاگر ہونی چاہیے کہ آدمی اگر خود تو عبادت کر رہا ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن کسی اور کے حق اس سے تلف ہو رہے ہیں
چاہے وہ جس جگہ ملازمت کرتا ہے اس کے حوالے سے، یا اپنی فیملی کے اندر رہتے ہوئے جن کے حقوق اس کے ذمہ لازم ہیں اور وہ حقوق ہی تلف ہو رہے ہیں اور یہ سمجھے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، تو ہمارے دین کی جو تعلیم ہے یہ اس کے مطابق نہیں۔ خوبصورت تعلیمات یہ ہے اور دین کا حسن یہی ہے، عبادت بھی آدمی بجا لاتا رہے، اور دین نے ہی جن چیزوں کے حق اس کے ذمے متعلق کیے ہیں ان پر بھی پورا درست طریقے سے وہ عمل بھی کرتا رہے۔ بہرحال کچھ میسیجز کے ذریعے سوالات ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں ایک بہن کی طرف سے ہے کہ اگر رمضان کے روزے کوئی رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھے تو کفارے کیا ہوتے ہیں؟ ماہ رمضان مبارک کا روزہ رکھنے کی کسی میں طاقت ہی نہیں، یعنی انتہا درجے کا ضعف ہو چکا ہے اور بڑھاپے کی اس اسٹیج پہ آ چکا ہے کہ نہ ابھی ماہ رمضان کے یہ روزے رکھ پائیں گے اور آئندہ بھی روزہ رکھنے یعنی قضا کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ وقفے سے بھی یعنی پورے سال میں وقفے سے بھی روزہ رکھ کر اس کی ماہ رمضان کی قضا کی صورت ممکن نظر نہ آئے تو ایسے شخص کو کہتے ہیں شیخ فانی۔ ٹھیک ہے، تو شیخ فانی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کرے گا، یعنی جو صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے تو اس صدقہ فطر کی مقدار وہ کسی غریب مستحق کے زکوٰۃ کو اس کا مالک بنا دے۔ تو صدقہ فطر کی جو مقدار ہے تقریباً آپ جو سمجھیں 2 کلو آٹا یا 2 کلو آٹے کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت ایک فقیر کو دینے سے ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے اندر قسم کی طرح نہیں ہے کہ ایک فقیر کو ایک ساتھ ہم 10 فطرے کی برابر رقم نہیں دے سکتے، تو ماہ رمضان کا جو فدیہ ادا کرنا ہوگا تو ایک شخص کو پورے 30 دن کا جو فدیہ ہوگا 30 صدقہ فطر کی برابر رقم دے سکتے وہ ہیں۔ ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ ہر آدمی کہ اب اس کو شریعت مطہرہ نے روزہ رکھنے کی جگہ صدقہ فطر کی مقدار رقم یا کوئی جو مال ہے وہ بطور فدیہ دینے کی اجازت دے دی ہے، تو اس بات کے لیے دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبرز ہیں، دارالافتاء اہل سنت جہاں جہاں موجود ہیں، آپ کے شہر میں مفتیان کرام اہل سنت کے موجود ہیں، تو پہلے ان سے شرعی رہنمائی لازمی لے لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فدیہ تو دے رہے ہیں، فدیہ پورے ماہ رمضان کا دے دیا لیکن معلوم ہوا کہ یہ ابھی آپ کے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت موجود تھی اور فدیہ آپ کے ان روزوں کا بدل بن ہی نہیں سکتا تھا، تو اس طرح فدیہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال یہ شامل کرتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نماز کے اندر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہوتا ہے تو کتنی دیر کوئی اس کی مقدار بھی ہے، کتنی دیر وہ بیٹھنا ہے؟ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس کو نماز کے جو افعال کے نام رکھے گئے نا، جی قیام، رکوع، سجود، قوما، تو 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کا نام ہے جلسہ۔ ٹھیک ہے، تو اس جلسے میں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں کم از کم اتنی دیر بیٹھنا کہ سبحان اللہ کہا جا سکے، ٹھیک ہے، یہ واجب ہے۔ اب اس کی صورت کیا ہے؟ جیسے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد آدمی بیٹھتا ہے تو بیٹھنے میں اعتدال ہو۔ ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ میں اس طرح کے الفاظ حتی تعدیلا کے الفاظ، اطمینان حاصل ہو جائے، ہاں حتی تطمئنہ کے الفاظ میں ہے کہ یہاں تک کہ تمہیں اطمینان ہو جائے۔ اب اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر وہ حرکت جو تھی نا وہ ختم ہو جائے اور ہر عضو اپنی حالت پہ واپس آ جائے، تو اس طرح کا اطمینان، یہ کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، یہ بیٹھنا، یہ اطمینان حاصل کرنا، اس کو تعدیل ارکان بھی کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے۔ لیکن دیکھا یہ ہے شفیق صاحب کہ ادھر سجدہ کیا، سجدے سے ابھی میری جو پوزیشن ہے جی ابھی پورے آپ صحیح طرح، ابھی میں سیدھی طرح بیٹھا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اب یہ تو میں کچھ زیادہ ہی اٹھ گیا، لیکن لوگ تو اتنا بھی نہیں اٹھتے سجدے سے، یعنی 2 بالش بس ان کا سر زمین سے اٹھا ہوتا ہے وہ دوبارہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہی غلطی کرتے ہیں، رکوع اور سجدے کے درمیان جو کھڑا ہونا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں قوما، رکوع کرنے کے بعد بھی اسی طرح ہاتھ چھوڑنے کے ساتھ بالکل اطمینان سے کھڑے ہو جائیں، کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، یہ قوما کرنا بھی واجب ہے۔ لیکن ایک تعداد ایسی ہے کہ ابھی ہم نے رکوع کیا
رکوع سے صحیح طرح اٹھ بھی نہیں پاتے، فوراً ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ واجب چھوڑ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اسی طرح عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ رکوع سجود کے درمیان جس طرح کا نماز کا طریقہ ہوتا ہے وہ عمل نہیں کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا نماز دوبارہ پڑھو، قم فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ، تو انہوں نے دوبارہ پڑھی، پھر جو ان کو آتی تھی اس طرح پڑھ کے پھر آ گئے، حضور نے فرمایا دوبارہ پڑھو۔ تو پھر بارگاہ رسالت میں انہوں نے پوچھا کہ میں کیسے پڑھوں، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، اور اس طریقہ کار میں یہ ہے کہ قیام میں جب ہیں تو اطمینان سے کھڑا ہونا ہے، رکوع میں جب جائیں تو رکوع کے اندر اتنا اطمینان ضروری ہے کہ رکوع والی پوزیشن بن جائے۔ اب 3 تسبیحات، 5 تسبیحات یا 7 تسبیحات، یہ علاوہ ایک الگ سنت عمل ہے، لیکن اتنا ضروری ہے کہ رکوع میں آدمی کو اطمینان کے ساتھ رکوع کرے، پھر رکوع کے بعد جو قومہ ہوتا ہے یہ اطمینان سے ہو، پھر اسی طریقے سے سجدے کے بعد بیٹھنا، پھر دوسرا سجدہ، تو یہ ساری چیزوں میں اطمینان ضروری ہے، جس کو شریعت مطہرہ میں فقہی اصطلاح میں تعدیل ارکان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ تعدیل واجب ہے، ارکان تعدیل واجب ہے۔ ارکان کا خیال رکھنا۔ اب جو اس کو ادا ہی نہیں کرتا تو وہ مستقل ترک واجب کا ارتکاب کر رہا ہے، صرف ایک نہیں، کئی واجبات لوگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح نماز پڑھنے سے فرض اگرچہ ادا ہو گیا، لیکن نماز کا واجب، بلکہ کئی واجبات اس طرح چھوڑنے کی وجہ سے نماز کا اعادہ بھی دوبارہ واجب ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اگر خیال ان چیزوں کا اگر بندہ رکھے کہ سنت پہ عمل کرنے کی نیت اور مستحبات پر عمل کی جو نیت ہے، اور اس پہ عمل بھی کرے، تو فرائض اس کے اور واجبات انڈرسٹوڈ ہے کامل طریقے سے پورے ہو جائیں گے، محفوظ ہو جاتے ہیں، محفوظ ہو جائیں گے۔ جو فقہا نے لکھا ہے کہ سنتیں تام کرنے والی ہیں، فرائض کو کامل بنا دیتی ہیں، تو اگر آدمی اس پر عمل کرتا ہے، جیسے آپ نے طریقہ بتایا، بالکل اطمینان سے سبحان اللہ کی مقدار، تھوڑا سکون اسے حاصل ہو جائے۔ اب جب یہ کھڑا ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب یہ پڑھتا ہے ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد اللہم ربنا لک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد، یہ چاروں جو بیان کی ہے سب سے افضل اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب اتنا کھڑے ہو کے کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے یا ربنا لک الحمد یہی سکون سے پڑھ لیتا ہے، تو اس کا واجب ہی ادا ہو جائے گا، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا ہے تو جو جلسہ ہے تو اس دوران اطمینان سے، اور اگر اس دوران کچھ کلمات دعا وغیرہ کے پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی یا اللہم اغفر لی ورحمنی۔ اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے اکیلے تو اس کے لیے تو مستحب ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان جب جلسہ ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، اس میں اللہم اغفر لی ورحمنی کہا کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور بھی دعائیں ہیں، امام کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ طویل دعائیں نہ پڑھے۔ اگر امام صاحب بھی اللہم اغفر لی کہہ لیتے ہیں اور ان کے اس پڑھنے سے مقتدیوں پہ کوئی طویل وقت نہیں گزرتا تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ طویل دعائیں نہ پڑھیں۔ اچھا، ایک دعا ہے قومے میں پڑھنے کی، جی اللہم ربنا لک الحمد، اس کے بعد آتا ہے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ اگر کوئی اس طرح پڑھے تو اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش کی بشارت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، تو اس کو بھی یاد کریں جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو بالخصوص۔ اس طرح یہ جو اضافے ہیں، مزید مستحبات ہیں، ان کو اگر ادا کرتے ہیں نا تو نماز کے لطف اور کیفیت میں واقعتاً بہت فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہم ایک نماز پڑھ لیتے ہیں کہ روٹین میں، اور جو چیز بالکل روٹین میں آ جائے اور روٹین کے مطابق ہی چل رہی ہو تو اس میں پھر وہ ذوق نہیں رہتا عام طور پہ۔ جب اس کے اندر ہم تھوڑی تبدیلی لائیں گے، تبدیلی کیا ہے، اس کے حسن کو اور بڑھائیں گے، کہ ہم مستحبات کو بھی جو پہلے نہیں بھی کر رہے تو اب ان میں کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس میں توجہ رہے گی۔ جیسے جو صورتیں بالکل ازبر ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد وہی پڑھیں گے تو یکسوئی نہیں رہتی، بدل کے صورتیں پڑھیں تو اس سے نماز میں توجہ بھی برقرار رہتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی